کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کی عبادت کے لیے قرآن پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر زمین پر کب، کیسے اور کہاں تعمیر کیا گیا؟ جب بیت اللہ اس جگہ پر نہ تھا تو اس کی جگہ یہاں پر اور کیا تھا؟ سب سے پہلے کس شخص نے اس گھر کو بنایا اور کس نے اس کا سب سے پہلے طواف کیا؟ اور آج تک کتنی بار کعبہ کی تعمیر کی جا چکی ہے؟ اور ابھی جو موجود تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے تعمیر کروائی؟ اور سب سے پہلے کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ اور کس نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں سونے کا دروازہ لگوایا تھا؟ خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل معلومات اور مستند حقائق آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ امام زین العابدین سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر خلیفہ بنانے کی اطلاع دی اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ آپ زمین پر ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین پر خون بہائے گا اور فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی اس عرض پر کافی زیادہ شرمندگی ہوئی تو انہوں نے حالت زاری میں فرش الہی کا 3 بار طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر خصوصی رحمت فرماتے ہوئے فرش الہی کے نیچے بیت المعمور بنوا دیا اور کہا کہ تم اس کے گرد طواف کرتے رہو، ایک بار طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب تم زمین پر جاؤ اور اس کی مثل اور مقدار کے مطابق میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے کعبہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ان کو زمین پر بھیج دیا تو تب ان کا سر آسمان کے ساتھ لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اپنی فعل کی وجہ سے ان کی آواز سننے سے محروم ہو گئے ہو۔ اور پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا گھر تعمیر کرواؤ اور اس کے گرد طواف کرو، جس طرح فرشتوں کو آپ نے میرے فرش الہی کے گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں؟ نہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں اور نہ میں اتنا قوی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آپ کو جو بھی باغ اچھا لگتا آپ فرشتے سے کہتے کہ تم مجھے یہاں چھوڑ دو، تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کی یہاں جگہ نہیں ہے اور آپ کی جگہ تو آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جن جن مقام پر حضرت آدم علیہ السلام رکے وہاں آبادیاں بنتی گئیں، بستیاں بنتی چلی گئیں، اور جن جن مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام بغیر رکے گزر گئے وہاں وہ جنگل بیابان میں تبدیل ہو گیا۔ طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جوزی اور بنیاد میں جبل ہرا کا پتھر استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کی طرف لے گیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام مقامات دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا اور پھر انہوں نے 1 ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر وہ وہاں سے لوٹ آئے اور عبور نامی پہاڑی پر ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نزول فرمایا، لیکن قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات پر توجہ نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے کعبہ شریف ایک بار منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو جبل قیس جو کہ کعبہ شریف کے قریب تھا اس میں حجر اسود کو محفوظ کر دیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ رونما ہو گیا تھا
جس کی وجہ سے اس پر سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھیں اور یہاں آ کر جو بھی شخص دعا کرتا تھا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کا گھر موجود تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ محترم ناظرین، تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند سے نوازا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ شریف میں چھوڑ آئے، یعنی بیت اللہ شریف میں، جو اس وقت ایک ٹیلے کی شکل جیسا نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تعمیر کرواؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تاکید کی گئی کہ وہ میرے گھر کو رکوع، سجود اور طواف کے لیے پاک اور صاف کر دیں۔ دونوں باپ بیٹے اس مقام پر چلے گئے جہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر جھونپڑی تعمیر کی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے آ کر خانہ کعبہ میں جھاڑو دیا اور اس کی بنیادوں کو صاف ستھرا کر دیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بنیادیں نظر آنے لگیں اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے اور پھر انہوں نے پہلی ہی بنیاد پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے تھے اور ان کی زبان پر یہ دعا رہتی تھی، اے میرے پروردگار، ہمارے اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ ناظرین، جب بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند ہو گئیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پتھر رکھ کر اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ جو پتھر انہوں نے نیچے رکھا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر ہونا ہوتا یعنی اونچا ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اونچا کر دیتے اور جب نیچے اترنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو نیچے کر دیتے تاکہ وہ آسانی سے اتر سکیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ کو ان کا کام اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر نصب فرما دیے تاکہ اہل ایمان اور جو لوگ بھی یہاں آئیں وہ اس کی نشانات اس پتھر پر دیکھ سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا دیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر 5 قسم کے پتھروں سے کی تھی، جن میں طور سینا، طور زیتون، جبل ہیرا، جبل لبنان، جبل جوزی اور جبل ہیرا شامل ہیں، اور یہ وہی پتھر ہیں اور یہ وہی پہاڑ ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تعمیر کے دوران حجر اسود کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ ایک ایسا پتھر لے کے آؤ جو میں یہاں پہ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہاں سے طواف کے شروع ہونے کا نشان مل سکے، لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسا پتھر نہ لا سکے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس پتھر کو وہ شخص لے کر آیا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا
یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی اس کا چھت نہیں تھا، یعنی کہ اس کا دروازہ نچلی سطح کے ساتھ تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، تب بھی اس کی فضیلت تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا تو اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی دگنا ہو چکی تھی۔ پتھر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جناب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حجر اسود کو بوسہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود، میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، بلکہ میں نے تو تجھے اس لیے چوما ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھے بوسہ دیا تھا۔ تیسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے کی گئی کہ قریش مکہ کی ایک عورت نے خانہ کعبہ کو دھونی دی اور اس کی چنگاری ایک خانہ کعبہ کے غلاف پر جا گری، جس کی وجہ سے چاروں طرف آگ پھیل گئی۔ اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور ایک بار تو ایک سیلاب بھی آ گیا تھا۔ قریش مکہ نے بہت زیادہ بند باندھے اس کو روکنے کے لیے، لیکن وہ پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور زیادہ کمزور کر دیا، یعنی کہ اس میں اور زیادہ شگاف پڑ گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کیے جانے کا ارادہ کیا جانے لگا، لیکن ایک پھر بھی مسئلہ درپیش تھا۔ کعبہ شریف کے اندر ایک ایسا کنواں تھا جہاں پر لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے اس میں ڈالتے تھے، یعنی اسے کعبہ کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک چور نے اس کنویں میں سے خزانے کو چرانے کی کوشش کی تو وہ شخص اسی کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی حفاظت کے لیے ایک سانپ، یعنی جو ایک اژدھے کے برابر تھا، اس کو اس کنویں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور اس کا خزانہ چوری ہونے سے بچا سکے۔ کنویں کے پاس رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ قریش مکہ بھی خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے گا اور اس کے دروازے کو بھی اونچا کیا جائے گا تاکہ وہاں سے ہر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ایک الگ الگ پتھر جمع کیے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ رکھ کر ڈھوتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حجر اسود کی تک پہنچ گئی تو حجر اسود کو لگانے کے لیے سب قبائلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تمام لوگوں نے ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیں کہ حجر اسود کو تو وہی لوگ نصب کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 5 دن تک جاری رہا۔ پھر ایک شخص نے تجویز دی کہ جو شخص علی الصبح یعنی صبح ہوتے ہی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا وہی شخص حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں موجود تھے۔ سب کہنے لگے کہ یہ ایماندار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایک کپڑا لے کر آؤ۔ تو جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کپڑے کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا اور سب لوگوں کو کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کونا یا کہیں نہ کہیں جگہ سے اس کو پکڑ لو۔ سب لوگ اس کپڑے کو پکڑ کر اس جانب چلنے لگے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کے پاس پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو پکڑا اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو امن و سکون اور پیار کے ساتھ حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، کئی سال گزرنے کے بعد خانہ کعبہ کو ایک بار پھر سے گرانے کا مشورہ کیا گیا اور اس کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ کربلا کے میدان میں دشمن کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر گندک اور بہت زیادہ بمباری کر دی تھی، جس کی وجہ سے بیت اللہ کا غلاف بھی خراب ہو گیا تھا اور اس کی عمارت بھی خراب ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد بیت اللہ کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کھدوائی اور انہی بنیادوں پر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والا چونے کا پتھر خاص طور پر یمن سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت عمر نے بہت سے غلاموں، قیدیوں اور
बकरियों और ऊँटों वगैरह को भी ज़िबा किया। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो आपने गुलामों और कैदियों को आज़ाद कर दिया और साथ ही साथ बकरियों और ऊँटों को भी ज़िबा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और बहुत से कुरैशी मक्का के लोग नंगे पाँव चलकर मस्जिद आयशा पहुँचे और वहाँ जाकर इन्होंने एहराम बांधकर उम्रे का इरादा किया। अल्लाह ताला ने इन्हें इब्राहिमी तामीर पर दोबारा से तामीर करने की सआदत बख्शी। इस तरह 5वीं मरतबा काबा शरीफ की तामीर का शरफ इन्हीं को हासिल हुआ। 6ठी मरतबा हजाज ने बैतुल्लाह शरीफ पर गोला बारूदी बमबारी शुरू कर दी। इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज और उम्रे की ज़ियारत की वजह से मक्का शरीफ में मौजूद थे। इन्होंने हजाज बिन यूसुफ को कहा कि ए बंदा खुदा, कुछ तो इन लोगों का ख्याल कर जो यहाँ हज करने के लिए आते हैं, जो यहाँ उम्रा करने के लिए आते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तुझे इन लोगों का ही तो कुछ ना कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था। हजाज हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ तो इसने हज की अदायगी के बाद मक्का को खाली करवा लिया ताकि वो खाना काबा की तामीर कर सके। हजाज की खाना काबा की तामीर के बाद दोबारा से खाना काबा की हालत खस्ता हो चुकी थी तो फिर सुल्तान मुराद ने इसकी दोबारा से तामीर शुरू करवाई। इस वक्त खाना काबा की छतें भी गिर चुकी थी तो सुल्तान मुराद ने सारी उसी तरह बनाई जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर की गई खाना काबा अब तक वैसी की वैसी ही मौजूद है। बहुत से दूसरे बादशाहों ने इसे खाना काबा को दोबारा से तामीर करने की कोशिश की लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कोई बादशाहों का खेल नहीं है। जब चाहा इसे तामीर कर लिया और जब चाहा इसे गिरा दिया और फिर दोबारा से तामीर शुरू कर दी। अब ऐसा नहीं हो सकता। सुल्तान मुराद की बनाई गई खाना काबा की तामीर ये अब तक ऐसी ही मौजूद रहेगी। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उस वीडियो को लाइक भी करें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।